میں ہمارے خاندانوں کو، کلیسیا کو سلامت رکھا، محفوظ رکھا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج سال کا آخری دن ہے، چند گھنٹوں کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ بھی خدا کی بڑی مہربانی ہوگی ہم پر، اور وہ اس بنیاد پر کہ بہت سارے ہمارے عزیز جاننے والے اس سال کے دوران ہی اس دنیا میں نہیں رہے، کس کوئی بیماری سے، کوئی حادثے سے، کوئی طبعی موت، مر گیا، اس دنیا میں نہیں رہا۔ خدا نے ہمیں زندگی دی، خدا نے ہمارے بچوں کو زندگی دی، خدا نے کلیسیا کو قائم رکھا، اور یہ سب کچھ خدا کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہے۔ اس کے لیے ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ بھائی روبن کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور تمام ساتھیوں کے لیے جو مل جل کر یہاں خدا ان کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کا دن خوب شکر گزاری میں گزارے، خدا کی بھلائیوں کو یاد کر کے، سال بھر کی خدا کی رحمتوں کو، اس کے کرم کو، اس کے چھٹکارے کو، اس کے مہیا کرنے کو، اس کے تحفظ کو ہم یاد کر کے سارا دن، ہم 365 دنوں کو یاد کریں کیسے گزرے، کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہوا ہماری زندگیوں میں، اور آگے ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی قوت کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ ہم نئے سال میں قدم رکھیں، تاکہ ہم خداوند میں بڑھیں اور اس میں ترقی کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، اور کلیسیائی طور پر۔ آئیے آج صبح ہم خدا کا کلام اپنی نصیحت کے واسطے کھولیں۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب نکالیے۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب، تیسری آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایک عورت جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غرباں تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے اسے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ 8ویں آیت کا پہلا حصہ سب میرے پیچھے پیچھے بولیں۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے۔ وہ بزرگ ہے، وہ اب تک کام کرتا ہے۔ پھر اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی کام کرتا ہوں۔ اور پھر عید پینتیکوس سے پہلے بھی خدا کا روح کام کرتا تھا دنیا میں، لیکن اعمال کی کتاب میں ہم روح القدس کو متحرک
यानी बैठा हुआ नहीं, काम करते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए, कहीं कोई मौजज़ा दिखा दिया, कहीं कोई ज़िंदगी तब्दील कर दी, और कहीं अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। तो हम खुदा बाप को काम करते देखते हैं, बेटे को काम करता हुआ देखते हैं, और रूहुल कुद्स को काम करता हुआ देखते हैं। फिर इसके साथ साथ जब हम यूहन्ना की इंजील का 9वां बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है, यानी बाप ने मुझे भेजा है दुनिया में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। अब गौर करें, तो मैं वक्त बचाने के लिए हवाला नहीं पढ़ रहा, मैंने ज़बानी बोला। वहाँ पर लिखा है हमें उसके काम, ये नहीं कि मुझे उसके काम। तो हमें में वो अपने शागिर्दों को या कलीसिया को भी शामिल करता है। एक तरफ बाप सरफरिस्त काम करता है, बेटा काम करता है, रूहुल कुद्स काम करता है, फिर वो हमें भी अपने काम में शरीक करता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाप ने मुझे भेजा है इसलिए मुझे खुदा के काम या बाप के काम करना है। लिखा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। अब बुजुर्ग पौलुस रसूल इस बात से वाकफ थे, और वो फिलिप्पी की कलीसिया को ख़त लिखते हुए बताते हैं कि हम उसके काम में क्या है, शरीक हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम अव्वल रोज़ से खुशखबरी फैलाने में क्या रहे हो, शरीक रहे हो। फिर करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए पहले ख़त के 3 बाब की 9वीं आयत में बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। असल काम करने वाला तो खुदा है, लेकिन उसने अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को भी अपने काम में शामिल कर रखा है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, फिर आगे आप खुदा का कलाम समझेंगे, और वो मत्ती की इंजील के 21 बाब की 28 आयत में लिखी हुई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ ये बात कही कि तुम क्या समझते हो। उन्होंने पहले सोचने की दावत दी है। मत्ती 21 बाब 28 आयत में लिखा है तुम क्या समझते हो। पहले सवाल किया ताकि ये होशियार हो जाएं, समझने की कोशिश करें, तुम क्या समझते हो। फिर कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे, तो बाप ने अपने बेटे से कहा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने कहा मैंने नहीं जाना। फिर वो दूसरे बेटे की तरफ गया, दूसरे को कहा जाकर काम पाकिस्तान में काम कर। उसने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, करता हूँ, लेकिन गया वो भी नहीं। इस वाकया से हम क्या समझते हैं, दुनियावी तौर पर हर बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे उसके काम में क्या हों, हिस्सादार हों, शरीक हों। अब किसी भी हवाले से देखें, अगर आप देहाती ज़िंदगी में देखें तो ज़िम्मेदार जो है वो छोटे बच्चों को आगे लगा देता है, चलो मज्जा हिट के ले जाए, डेरे ले जाए, कुसार पट्ठे कतरवा देता है। और पुराने वक्तों में हमने क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ी है, तो जो मिशनरी थे वो नहीं चाहते थे कि छोटे छोटे बच्चे खेतों में जाके ज़िम्मेदारों के साथ काम करें, क्योंकि बच्चा भी पूरे आदमी जितना काम करता है। तो ज़िम्मेदार उनको स्कूल नहीं भेजते थे कि ये मदद करवाएगा साथ। तो मिशनरी लोग जो थे बड़े नाला थे इस बात से, और वो ज़िम्मेदारों से बच्चों को छीन कर लाते थे और हॉस्टलों में उनको दाखिल करते थे, स्कूल में दाखिल करते थे ताकि ये बच्चे पढ़ें। क्योंकि ज़िम्मेदार को या बाप को वक्ती तौर पर तो फ़ायदा था कि एक बच्चा जो है उस साथ एक मददगार के तौर पर सारा दिन खेतों में या डेरे पर वो हो सकता है, लेकिन जब वो तालीम हासिल नहीं करेगा तो बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तो मैं तो कहता हूँ आज हमें मिशनरियों को सलाम करना चाहिए, जिनकी मेहनतों से, जिनके उभारने से, कोशिशों से, और ये हॉस्टल्स और स्कूल और कॉलेजेस वगैरह कायम करने के नतीजे में हमारे हाथों में आज झाड़ू नहीं है। हम पढ़ लिख कर हम माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं।
ترقی کر سکتے ہیں، تو یہ سارا سہرا جو ہے یہ خدا کے ان بندے بندیوں کے سر پہ جاتا ہے جنہوں نے اس کام کو کیا۔ ایک ذمہ دار جو ہے یہ چاہتا ہے، کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ بیویاں ساتھ کھیتوں میں کام کروا رہی، نوجوان بیٹیاں کام کروا رہی ہیں، تو ذمہ دار چاہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کھیتی باڑی کے کام میں باپ کی یا خاندان کے اس سارے کام میں ان کی کیا کریں، مدد کریں۔ اسی طرح سے بزنس کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، میرا زیادہ وقت جو ہے 25-30 سال سے کوئٹہ بلوچستان میں گزرتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جیسے آپ کے یہاں پر بڑے بڑے سٹور ہیں، اور وہاں پر کوئٹہ میں کبھی اب آپ آئیں تو کاؤنٹر پر 7 یا 8 سال کا بچہ بیٹھا ہوئے گا، تو کوئی بھی جب مالکوں کا 7-8 سال کا 9 سال کا 10 سال کا بچہ بیٹھا ہوئے گا، آپ نے 10,000 کا بھی یا 20,000 کا بھی سامان لیا ہے، اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پٹھان کا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پڑھ کے کیا کرے گا، تو بزنس کرے گا، اس کو تو صرف جمع تفریق آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام میں شامل کرتے، بزنس میں شامل کرتے ہیں، چھوٹی عمر سے ان کو دیکھ کر، تو یہ پھر بڑے بڑے بزنس جو ہیں ان میں یہ مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے خاندانوں کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ تو آپ چرچ لائف میں دیکھ لیں تو کون سا کوئی ایسا خادم ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا بچہ خدا کا کوئی کام نہ کرے۔ کئی چرچز میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹر کی فیملی ہی پوری کوائر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک خادم ہوتے تھے، اب خدا ان میں سے ہو گئے ہیں، رحمت شیر، تو بڑا اچھا وہ ہارمونیم بجاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں جوان، اور بیٹا تھا آج کل اسلام آباد میں پاسٹر ہے، کوئی دف بجا رہا ہے، کوئی اپنا گانے میں اچھا ہے، کوئی بجانے میں اچھا ہے، تو پوری کی پوری فیملی۔ میں جب نیا نیا آیا تو ان کی بیٹی کی انگلستان بائبل اسکول میں جا رہی تھی، تو مجھے انہوں نے بلایا کہ ہم نے اس کو انگلستان بھیجنا ہے، تو ہم شکر گزاری کی ایک میٹنگ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں۔ مجھے یاد ہے 83 میں 83 میں میں حیدرآباد میں گیا، تو میں نے دیکھا ساری کی ساری جو کوائر ہے وہ پاسٹر اس کے بیوی بچوں پر ہی مشتمل ہے۔ تو ایک خادم یا خادمہ یہ چاہتا ہے کہ گھر سے جڑی ہوئی جو زندگیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے کام میں شریک ہوں، مدد کریں اور حصہ دار بنیں۔ اور یہی بات خداوند نے کہی تھی، یہ کہہ کر تم کیا سمجھتے ہو؟ متی کی انجیل 21 باب 28 آیت میں لکھا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، اس نے پہلے سے کہا جا کھیت میں کام کر، پھر دوسرے سے کہا جا کھیت میں کام کر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات خداوند نے بتائی تھی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے پاکستان میں، خدا کے کھیت میں، خدا کی کلیسیا میں، خدا کے کام میں ہم کیا بنیں؟ حصہ دار بنیں۔ ہمارے یہ باپ کا کام ہے۔ اب گھروں کے اندر 2 چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ گھروں کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ماں یا باپ بچوں کو کہے تو انہوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ کئی کام آپ بچوں سے نہیں بھی کہیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ ضرورت ہے تو وہ خود ہی کریں گے، ہے نا؟ ایسا ہے، ایسا مشاہدہ ہے کہ از خود نوکر جو ملازم ہے نا، وہ اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا اس کو دیا جائے، کیونکہ وہ مزدور ہے، وہ دیہڑی دہا رہا ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے وہ پیسے کے لالچ میں نہیں نہ کرتا، وہ منافع کے لالچ میں نہیں کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہے میرے باپ کا کام ہے، اور اس نے بڑھ چڑھ کر اس میں جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اس نے کرنا ہے۔ اور جہاں بچے نہیں کرتے، ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ دکھی ہیں، خاص طور پر لڑکوں کے بارے میں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو رلاتے ہیں، ان کی فکروں میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ جیسے چاہتے ہیں، جیسے ان کو راستہ دکھاتے ہیں، بچے ان پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا آسمانی باپ بھی یہ چاہتا ہے
ہم اس کے کام میں شریک ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی بنیاد رکھی ہے یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب کی 4 آیت میں، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا۔ آگے بھی ایک غور طلب لفظ لکھا ہے، ضرور ہے، یعنی آپشن نہیں ہے کہ آپ چرچ آئیں، آپ بیٹھیں کلام سن کے آپ چلے جائیں، آپ چرچ آئیں، آپ تھوڑا سا چندہ ڈالیں، کلام سنیں، 2 4 گیت گائیں اور آپ اڑ کے چلے جائیں۔ یہ بھی اچھا ہے ان کی بنسبت جو خدا کے گھر ہی نہیں آتے، یہ بھی اچھا ہے کہ خدا کے گھر آیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، لیکن ہمیں ایک قدم آگے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں، یا سب لوگ کرتے نہیں۔ میری آج دعا ہے، میں کل سے دعا کر رہا تھا کہ میں یہاں کیا کلام سناؤں۔ میری آج یہ دعا ہے اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے، کہ نئے شروع ہونے والے سال میں جتنی عقل، جتنی طاقت، جتنی حکمت، جتنی دانائی، جتنا تجربہ، جتنا علم، جتنے وسائل، جتنی صلاحیتیں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم ان سب کو جمع کر کے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں، اکثر اوقات ہم اتنا کرتے نہیں، اتنا ہم کرتے نہیں۔ ایک طالب علم ہے، وہ گھنٹہ پڑھتا ہے، وہ 4 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے 1 گھنٹہ کافی ہے۔ ایک ایماندار ہے، وہ آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہے، وہ خوش ہے اس سے بھی کہ میں بلا ناغہ آدھا گھنٹہ دعا کرتا ہوں، وہ 2 گھنٹے بھی دعا کر سکتا ہے، وہ 3 گھنٹے بھی دعا کرتا ہے۔ ہم نے 5 5 گھنٹے 6 6 گھنٹے ان دے موقع دعائیں نان سٹاپ کری ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ کرنے کی چاہت تو ہو، سمجھ تو ہو، ارادہ تو ہو، پھر ہم کر سکتے ہیں۔ پنجابی زبان کی کہاوت ہے، جنہ گڑ پاؤ نا۔ بائبل کی زبان کیا ہے؟ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اسی طرح سے خدا کے کام میں ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا، کچھ بھی نہ کرنا۔ ایک اگر کرنا بھی ہے تو اتنا سا کرنا ہے، تھوڑا سا کرو۔ تھوڑا بوئیں گے تھوڑی فصل ہوگی، تھوڑا کاٹیں گے، زیادہ بوئیں گے تو زیادہ فصل ہوگی، اور ہم پورے جمع کریں گے، ہم بوریاں بھر بھر کر اناج اپنے گھر میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ہم پر ہے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑا گیا وہ ایک عورت کے بارے میں، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نازک الظرف ہے اور یہ اتنی محنت نہیں کر سکتی، لیکن اس نے مسیحی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اس کے بارے میں المسیح نے کہا ہے جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ ان وقتوں میں 300 دینار بڑی رقم تھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ کب سے وہ جمع کر رہی تھی؟ تو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں یسوع کے لیے کچھ کروں، اور اس نے پیسے جمع کیے ہیں، اور وہ بغیر دعوت کے، بغیر تقاضے کے، وہ از خود وہ آئی ہے۔ خداوند نے نہیں کسی کو کہا کہ میرے سر پر عطر ڈالو، میرے لیے یہ کرو، میرے لیے وہ کرو، انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس نے خود سے اپنے دل میں ٹھان کر اور یہ کام کیا، اور مسیح نے اس کے اس عمل کو نہ صرف سراہا بلکہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی جو کچھ اس عورت نے کیا ہے میرے ساتھ، اور اس کی یادگاری میں یہ کہا جائے گا، یہ اس کو یاد رکھا جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ
ایک عورت جو ہے اس نے 2000 سال پہلے کوئی کام کیا ہے، آج ہم اس چرچ میں یہ حوالہ پڑھ کے تو اس کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو خداوند کی بات یہ پوری ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے، جو کچھ اس نے کیا تھا اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا، کیا خیال ہے؟ اس نے اچھا کیا۔ مسیح نے کہا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھلائی کی ہے۔ نیکی اور بھلائی ایک ہی معنی رکھتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی، اس نے میرے بدن پر پہلے سے عطر ملایا، تو کام اس نے اچھا کیا۔ کوئی شخص اپنے اچھے کام کی وجہ سے یاد کیا جائے، مر بھی جائے تو یاد کیا جائے، تو کس قدر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ ابھی میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جتنے مشنری ہمارے خطے میں آئے ہیں، بڑے صغیر میں آئے ہیں، آج کرسچن ہاسپٹلس نہ ہوتے تو بہت ساری ہماری بہنیں نرسز نہ بنی ہوتی، ٹھیک ہے، اور کرسچن ہاسٹلس نہ ہوتے، اسکول کالجز نہ ہوتے تو ہمارے بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہ ہوتے، پروفیسر نہ ہوتے، ٹیچر نہ ہوتے اور شعبوں میں نہ ہوتے، لیکن انہوں نے جو کچھ کر سکے انہوں نے بھی کیا، اپنے ملکوں سے لوگوں سے چندہ مانگ مانگ کر کہ ہمیں ہندوستان میں جہاں کر اسکول کھولنا ہے، ہاسٹل کھولنا ہے، اسپتال ہم نے وہاں پر قائم کرنا ہے، ٹیکنیکل اسکول ہم نے بنانا ہے، ہدیہ جات دیں تاکہ ان لوگوں کی زندگیاں بنیں۔ یہ ادارے قائم ہوئے جس کے نتیجے میں ہماری قوم نے فائدہ اٹھایا، برکت پائی، تعمیر ہوئے، اعلیٰ عہدوں پر پہنچے، جج بنے لوگ ہمارے اور کھلاڑی بنے، اور ہر شعبے میں مسیحی جو ہیں، بھلے مسلح افواج ہوں، عدلیہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک کرسچن نے لکھا تھا، وہ گجرانوالہ کے تھے، اے آر کرنیلیس، انہوں نے ہمارا کانسٹیٹیوشن یا دستور جو ہے وہ کرسچن نے لکھا ہوا ہے۔ تو بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے، کہہ لیں ان کا بڑی خدمات ہیں، اور یہ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے، پڑھا لکھا کر فیسیں اپنے پاس سے دے کے، اسکالرشپ دے کے، کالجز میں لڑکوں کو یونیفارم مشن لے کے دیتی تھی، سائیکلیں لے کے دے دیتی تھی کہ آپ سائیکل پہ کالج جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بیج کی مانند تھی جو بویا گیا اور آج اگا ہے، اور جس سے ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، جس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کسی آدمی کے 2 بیٹے تھے، اس نے ایک سے کہا جا آج پاکستان میں کام کر، پھر دوسرے سے اس نے کہا، اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاکستان میں کیا کریں، کام کریں۔ اب اس کام کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ آج مجھے اپنے آپ سے کہنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے آپ سے کہنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی کلیسیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا، آگے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ضرور۔ جو بھی میری صلاحیت ہے، جو میرے سے بن پڑتا ہے، وہ کرنا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات کیا یاد رکھنی ہے، وہ بھی مسیح نے بتائی تھی، وہ یہ تھی، ایک رات آنے والی جب کوئی شخص خدا کا کام نہیں کر سکے، ہمیں خدا کے کام دن ہی دن میں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر آج ہماری موت آ جائے تو ہمارے اوپر تو رات آج ہی آ جائے گی نا، اگلے سال ہی ہم دنیا میں نہ رہے تو ہمارے لیے تو رات آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کو فالج ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بستر پر جا پڑتا ہے، اس کے لیے تو رات آگے کیا کر لے گا وہ،
کسی بھی شخص کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، خاص طور پر خدا کے کام کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے روحانی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیے دنیا میں تاریکی کی قوتیں ہیں جن کا اس کو سامنا کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک تو خدا کے کام کرنا ہمارے لیے ضرور ہے، اور دوسرا ایک 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 ارجنسی ہے، یعنی ایک ہنگامی صورتحال ہے کہ وقت کم ہے، کیونکہ ایک رات آنے والی ہے جب کہ کوئی کام نہ کر سکے گا۔ تو لہٰذا ہمیں، مجھے ہی نہیں مسیح نے کہا، ہمیں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ اب جب یہ کاموں کی بات آتی ہے تو ایک آیت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکال کر پڑھیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط ہے۔ بات تو روپے پیسے کی ہو رہی، لیکن یہاں ایک بڑا اچھا اصول ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا دوسرا خط 9واں باب 7ویں آیت۔ اگر کسی کو مل جائے تو آپ بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اب یہاں لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں کیا کیا ہے؟ ٹھہرایا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو ہماری تمام انسانی معاشرتی زندگی پر اس کا اطلاق ہے کہ ہم بہت کچھ اپنے دل میں کیا کر لیتے ہیں؟ ٹھہرا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی برادری میں کوئی شادی ہوتی ہے، آپ کو شادی پہ دعوت دی جاتی ہے، اگر دور کے رشتہ دار ہیں تو تب بھی آپ دل میں کچھ نہ کچھ ٹھہرائیں گے کہ ہم نے شادی پہ یہ دینا ہے۔ اگر قریبی ہیں تو ایک دن ایک آدمی مجھے ملا، بڑا غریب آدمی ہے، تو اس کی اور اکثر مانگتا پھرتا ہے، کبھی اسی سے مانگے گا، یہ میری ضرورت ہے، یہ مانگتا پھرتا ہے۔ ایک دن مجھے ملا، کہتا ہے میری بہن کی بیٹی کی منگنی ہوئی ہے، تو میں سونے دی پتہ نہیں نتھ پائی ہے کہ انگوٹھی پائی ہے، مطلب جیب میں پیسہ نہیں ہے، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں سے مانگ رہا ہے۔ تو فیملی کی ذمہ داری کو، برادری کو خوش کرنے کے لیے سونے کی نتھ یا انگوٹھی پر کیسے پیسے جمع کر کے اس عورت کی طرح جس نے 300 دینار کا جو ہے عطر جمع کر لیا تھا۔ یعنی انسان اپنے دل میں کیا کرتا ہے؟ ٹھہراتا ہے، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گا۔ اور بائبل میں نے اس لیے آپ کو پڑھایا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں کیا کیا ہے؟ ٹھہرایا۔ جب ہم خدا کے کام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کے لیے ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی گواہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بڑی غریب فیملی تھی، اور جو باپ تھا وہ ڈرائیور تھا، کبھی ملتی تھی اپنا ملازمت، کبھی چھوٹ جاتی تھی، تو بڑی روٹی سے بھی تنگ تھے۔ بچے پڑھتے تھے، کبھی ہمارے پاس آ جاتی تھی ماں، بچیاں دی پائی دی فیساں چڑھیاں نے، سانوں بڑی شرم آتی ہے منگن تو، پر ان کی کریے۔ اور اس طرح سے مطلب وہ بچوں کو پڑھاتے پڑھوتے رہے۔ ایک دن مجھے چرچ بیرے نے کہا کہ ایک عورت آئی آپ کو ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ تھلے چرچ دے وچ ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں۔ میں گیا چرچ میں، وہی عورت کھڑی، اور کچھ چھت کے 2 پنکھے نئے پڑے ہوئے وہاں پہ نا۔ میں گیا، میں نے اس کو کہا بتائیے کیا بات ہے، کہے کے لیے آپ آئے ہیں؟ تو بات کوئی نہ بتائے، مجھے دیکھ کے تو رونے لگ پڑی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں روتی آپ؟ کہنے لگی بھائی ہم نے اتنی غربت میں زندگی بسر کی ہے، ہمارے دل میں تھا کہ کبھی ہم ہمیشہ لیتے ہی رہے ہیں، تو کبھی ہم خدا کے گھر میں بھی کچھ دیں، تو میں آج 2 پنکھے لے کر آئی ہوں چرچ کے لیے، تو آج مطلب خدا نے ہمیں دینے کے لائق، کہ پتہ نہیں کب سے اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہوگا۔ تو میں اتنا مطلب اس کے آنسو مجھے آج تک وہ ابھی بھی چرچ آتے، بچے پڑھ لکھے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں،
تو مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ غریب بھی اپنے دل میں ٹھہراتا ہے۔ یہی نہیں ہے کہ آپ چرچ میں پنکھا دے دیں، آپ چرچ میں کارپیٹ دے دیں، یہ بھی چیزیں خدا دل میں ڈالتا ہے تو خدا کے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خدا کے کام کے لیے کچھ نہ کچھ سچا ایماندار، وفادار ایماندار، کلیسیا کا وفادار، خدا کا وفادار، خدا سے پیار کرنے والا، وہ اپنے دل میں کچھ نہ کچھ ٹھہراتا ہے۔ یہ عورت جو تھی، اس سے کسی نے عطر مانگا تھا؟ اس نے ادھر ادھر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا چرچا سنا ہے، اس نے شاید اس کو دیکھا ہے، اس کے معجزات دیکھے، شاید یہ اچھی گواہی نہیں رکھتی تھی، اس نے سنا ہے کہ ایک بدچلن عورت تھی، وہ زنا کرتے وقت پکڑی گئی تھی، مسیح نے کچھ نہیں کہا تھا، اس کو کہا تھا جا بیٹی میں تجھے معاف کرتا، میں تیرے پہ حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ تو وہ مسیح کے بارے میں معلومات رکھتی تھی، اس نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا میں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، 300 دینار جمع کر کے سب سے اچھا اور قیمتی عمدہ قسم کا عطر جو ہے وہ خرید کر لا کر مسیح کے سامنے پیش کیا ہے کہے بغیر۔ پھر ایک فریسی تھا، اس کا نام تھا شمعون، تو شمعون نے اپنے دل میں ٹھہرایا کہ میں نے کسی دن مسیح کو اپنے گھر میں بلانا، اس کی دعوت کرنی۔ اور اکثر اوقات جب لوگ مسیح کی دعوت کرتے تھے، اکثر اوقات یہ 12 شاگرد بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک بندے کی دعوت کرنا اور 13 بندوں کی دعوت کرنا، پیسہ اور وقت سب کچھ لگتا ہے، لیکن کیا مسیح نے کہا تھا کہ کبھی مجھے بھی اپنے گھر میں بلا کے روٹی کھلاؤ؟ اگلے نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا۔ اور سب سے جو بڑی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کلام سے بتا سکتا ہوں، وہ دوسرے سیموئیل کے 7ویں باب میں لکھی ہوئی ہے کہ داؤد بادشاہ جو تھا وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک کچے مکان میں شاید وہ سوتا ہو اور بھیڑوں کی بو میں سوتا ہو، لیکن خدا نے اسے پکڑا، سرفراز کیا، اور خدا نے کالی شان محل میں بادشاہ بنا کر اس کو رکھا۔ ایک دن جب اپنے محل میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ میں انسان ہوتے ہوئے دیودار کے محل میں رہتا ہوں، لیکن میرے خدا کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس وقت خیمہ تھا، ٹینٹ تھا، وہ کھیڑ لیتے تھے، لگا لیتے تھے، اسی میں عبادت ہوتی تھی، پرماننٹ کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ تو اس نے ناتن نبی سے کہا کہ میں انسان ہوتے ہوئے اتنے خوبصورت گھر میں رہتا ہوں، میرے خدا کے لیے کوئی گھر نہیں۔ نبی کو سمجھ آ گئی یہ کیا کرنا چاہتا۔ اس نے کہا جا، جو کچھ تیرے دل میں ہے جا کے کر، خدا تیرے ساتھ ہے۔ جب نبی اپنی دعا کر رہا تھا تو دعا میں اس نے جا کر خدا کو کہا کہ آج داؤد مجھے ملا اور داؤد تیرے لیے گھر بنانا چاہتا ہے۔ اور خدا نے کہا اچھا تو نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اس کو کہا جا، جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، خدا تیرے ساتھ ہے۔ خدا نے کہا جا اس کو منع کر، اس کو کہہ کہ تو ایک جنگی مرد رہا ہے، تو میرے لیے گھر نہیں بنائے گا، تیرا بیٹا میرے لیے گھر بنائے گا۔ تو خداوند نے کہا کہ میں نے آج تک کسی سے کہا کہ میرے لیے گھر بنا؟ مطلب کیا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے دل میں ٹھہرا لیا کہ خدا کے لیے بھی گھر ہونا چاہیے، لیکن بادشاہ کے محل سے بڑا ہی عالی شان ہونا چاہیے، میں بناؤں گا۔ اور اس نے اپنے جیتے جی بہت سارا بلڈنگ مٹیریل جمع کیا تھا، اپنے پاس سے سونا چاندی ہدیات جات دیے تھے، اور پھر اس نے سارا بندوبست کیا، اس نے بزرگوں کو بلایا، انہوں نے کہا میرے تو دل میں تھا کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں، لیکن خدا نے مجھے اجازت نہیں دی، منع کیا ہے، لیکن آپ بزرگ ہیں، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، ابھی اتنا تجربہ کار نہیں، آپ اس کی مدد کریں اور سب ہدیہ جات جمع کریں، کیونکہ یہ گھر انسان کے لیے تھوڑی بننا ہے، یہ تو خدا کے لیے بننا ہے، یہ تو بڑا عالی شان ہوگا، قیمتی سے قیمتی پتھر، قیمتی سے قیمتی لکڑی، سونا چاندی پیتل، ہر چیز جو تھی انہوں نے جمع کی تھی۔ خدا نے نہیں انہیں کہا تھا یہ میرے لیے گھر بناؤ۔ آج سوچئے آپ نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے دل میں ٹھہرائیں گے خدا کے لیے، کچھ نہ کچھ
اپنے دل میں ٹھہرانے کی سوچ اپنائیں، بھلے وہ کتنی معمولی ہو، بھلے وہ کتنی معمولی، اپنے سامنے اس بات کو رکھنا، وہ عورت جو کچھ کر سکی تھی اس نے کیا، میں کیا کر سکتی، میں کیا کر سکتا، میرے پاس کیا صلاحیت ہے، میرے پاس کیا توڑ ہے، میرے پاس کیا توفیق ہے، میں کیا کر سکتی، کیا میں کروں گی، کیا میں کرنا چاہتی ہوں، کیا مجھے یاد ہے کہ ہمیں خدا کے کام کرنا ضرور ہے، کیا ہمیں پتہ ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جب ہم نے خدا کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہوگا تو اجر ہم نے کیا پانا، اجر تو وہ پائے گا نا جس نے کچھ نہ کچھ چھوڑا ہے خدا کے لیے، جس نے اپنے دل میں کچھ ٹھہرایا، دریغ کر کے نہیں، لاچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، لکھا خدا خوشی سے دینے والے کو۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں خوشی سے دینا تو اس کا اشارہ محض پیسے کی طرف نہیں ہے، سب سے پہلا جو خدا کو دینا ہوتا ہے وہ اپنا آپ ہوتا ہے۔ رومیو کا خط 12واں باب، پس ہے بھائیوں میں خدا کی رحمت یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کے حضور نظر کرو جو زندہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو، پاک۔ اگر ہم 4 پیسے خدا کے گھر میں دے دیں، اپنا دیں، اپنے دل کے تخت پر خدا ان کو نہ بٹھائیں، ہم چرچ میں کارپیٹ ڈلوا دیں، ہم توبہ نہ کریں، کیا فائدہ اس کا؟ سب سے پہلا کام اپنا آپ دینا، اپنا بدن دینا، اپنے بدن کے اعضاء دینا جو خدا کے جلال کا باعث بنے۔ چھٹی خدمت سے آغاز کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا تعلق عدالت کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھیے جب ہم خدا کی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، جیسے کرنتھس کی کلیسیا کو پولس نے سکھایا تھا کہ ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا حال مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے کیے ہیں، خواہ بھلے ہیں خواہ برے ہیں۔ تو عدالت جو ہوگی اس میں جب ہم خدا کے حضور پیش ہوئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بتیروں کو چھاتی پیٹنی پڑے گی کہ ہم خدا ان کے لیے یہ کر سکتے تھے، کہ لیے ہم نہیں کر پائے۔ ہم دنیا کے دندوں میں ہماری مجبوریاں اور ہماری بے بسیاں، ہمارے بہانے، یہ ساری چیزیں آڑے آتی رہی ہیں، اور کاش اس وقت میں خدا کی آواز کو سنتی، خدا کی آواز کو سنتا اور اس پر میں لبیک کہتا، تو ممکن ہے کہ ہمیں اس وقت پچھتانا پڑے اور وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ اس عورت کے بارے میں کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ آج دنیا میں اسرائیلی قوم جتنا زیادہ وہ اپنے مذہبی رہنماؤں اور بادشاہوں پر فخر کرتی ہے، شاید ہی کوئی اور قوم کرتی ہے۔ داؤد کا نام بنی اسرائیل میں بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بڑا شہنشاہ تھا، ایک بہت بڑا مرد خدا، اور ایک ایسا منصوب جو خدا کے دل کے موافق تھا۔ اسی لیے ہمارے جو جہاز ہے نا PIA کے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے دمبالے پہ PIA لکھا ہوا ہے،
لیکن اسرائیل کے جو جہاز ہیں اس پہ داؤد کا ستارہ بنا ہوا ہے، اسٹار آف ڈیوڈ۔ وہ فضاؤں میں بھی وہ خدا کے ان بندوں کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں، یہ ہمارے وہ رہنما ہیں، یہ وہ مرد خدا ہیں جن پر ہمیں بڑا فخر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل اور طرح کے تھے۔ بھلے وہ یشوع ہو، بھلے وہ کالب ہو، بھلے وہ داؤد ہو، بھلے وہ افتح جلادی ہو، ان لوگوں کے دل جو تھے وہ خدا کی محبت میں دھڑکتے تھے، اور وہ خدا ان کی لڑائیاں بھی لڑتے تھے، وہ خدا ان کے کام بھی وہ کرتے تھے، اور وہ خدا کی غیرت سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ خدا کی عزت کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ آج ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں اگر ہم اپنے دل میں ٹھہرائیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس اکثر مائیں آتی تھی اپنے بچوں کو لے کے، بھائی جی علی دعا کرو۔ میں نے پوچھنا اچھا کیا دعا کروں؟ بڑا وارا ہے، پڑھدا نہیں، کتاب نو ہاتھ نہیں لاندا، یہ جی گھروں باہر رہندا ہے، ٹھیک ہے، اور ہن بھی فیل ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتی تھی نا عورتیں۔ تو کئیوں نے آ جانا کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ ہے تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، میں ان کو پڑھا نہیں سکتی، ٹیوشن کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو کہا، میں نے کہا بات سنا، ہم ایک کام کیوں نہ کریں؟ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا جو غریب بچے ہیں یہ ٹیوشن نہیں دے سکتے، تو اگر ہم چرچ میں غریب بچوں کو پڑھانا شروع کریں بغیر ٹیوشن کے، فری ان کو پڑھانا شروع کریں تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگی صحیح ہے۔ تو میں نے چرچ میں اناؤنس کیا کو 20 سال پہلے، بلکہ 22 سال پہلے، میں نے کہا کہ جو بچے غریب بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، ان کو گھر ماں باپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، اور نہ ان کے پاس پیسے ہیں ٹیچر کو ٹیوشن کی ادائیگی کرنے کے لیے، تو خدا نے ہمارے دل میں ڈالا تو ہم ان بچوں کو فری پڑھائیں گے۔ یہ ٹائم ہوئے گا، اس وقت آپ نے آنا ہے، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا، آپ کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے ریگولر آنا ہے تو وقت پہ آنا ہے۔ ہم نے شروع کی چرچ میں چند ایک لوگ، سب سے پہلے تو میری بیوی کی بہنیں، وہ کہنے لگی بھائی جان تسی بڑا اچھا کام شروع کیتا ہے، اسی بھی فری پڑھاواں گے۔ میں نے ان کو کہا کہ نہ ہم نے بچوں سے کوئی پیسے لینے ہیں، تو جو پڑھائے گا نہ ہم نے ان کو ٹیوشن دینی ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ فری جو ہے وہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، میرا خیال ہے کوئی 96 کی بات ہوئے گی۔ تو جب ہم نے 1 سال ان کو پڑھا دیا، وہی عورتیں مجھے گلی محلے میں ملتی تھی، کہتی بھائی جی بچے نے تسی کی کیتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا ہے تو 30 نمبر نہیں سی لینا، ہوں 60 نمبر لے لینے نے، 70 نمبر لے لینے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے کہا یار اس کا مطلب کہ ہماری جو تھوڑی سی کاوش ہے یہ کامیاب ہوئی ہے، تو ہم اسکول کیوں نہ کھولیں۔ ہم چلے گئے سیمنری 97 میں 2 سال کے لیے۔ تو پھر ہم نے دعا میں رکھا ہم ان بچوں کی زندگی تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ 2004 میں ہم نے چرچ کے اندر ایک چھوٹی سی کلاس مونٹسری سے 200 روپیہ فیس رکھ کے شروع کی کہ ان بچوں کی زندگیاں بنیں۔ آج ہمارے پاس کچھ 26 سے 30 ملازم ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، کچھ 6 لاکھ روپیہ جو ہر مہینے فیس آتی ہے، اور کچھ 4 سے 6 کروڑ کی بلڈنگ ہے ہماری اپنی، جس پہ کوئی کسی طرف سے 1 روپیہ مانگ کے نہیں لگایا۔ زیرو سے شروع کر کے خداوند کے جلال کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ کریں تو صحیح، کچھ دل میں ٹھہرائیں تو صحیح، بھلے وہ کتنا چھوٹا ہو۔ میں ہوں یا میرے ساتھی ہیں، جب تک خدا کا ہاتھ کسی کے اوپر نہ ہو ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے، لیکن ارادہ تو ہو، کوئی دل میں تو ٹھہرائیں، اس کے اوپر خدا کی برکت۔ داؤد بادشاہ جو تھے وہ اکیلے اتنا بڑا محل خدا کے لیے یا ہیکل بنا سکتے تھے؟ وہ ایک آدمی تھا ہمارے جیسے خطا کار،
लेकिन उसके अंदर कुछ करने का दिल में ठहरा लिया कि मैं इंसान होते हुए इतने अच्छे घर में रहता हूँ। उस घर के अंदर जो थी देवदार की लकड़ी की आराइश थी, एक खूबसूरत महल था, और वो उसमें रहता है। और उसके दिल में उसने ठहरा लिया, नहीं, मैं खुदा के लिए अपने घर से भी, अपने महल से भी ज़्यादा अजीम शान मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा। उसने अपने दिल में ठहरा लिया। याद रखिए, कलीसिया भी खुदा का घर है। जितने साल इस चर्च को हो गए हैं, ये चर्च तो इतना भर जाना चाहिए कि बाहर सेन तक लोग बैठे हों। कैसे होगा? उसके तरीके हैं। चर्च की कामयाबी और चर्च का बढ़ना, उसका सिरा सिर्फ पास्टर के सर पे नहीं होता है। चर्च एक ख़ानदान होता है, सारे के सारे मिलके अपना अपना किरदार इसमें अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं इस चर्च का पास्टर हूँ तो मुझे साउंड सिस्टम नहीं चलाना आता। ये नौजवान जो बैठा हुआ है, इसकी वजह से ये साउंड आप तक पहुँच रही है। मुझे को ढोल की तबला मुझे नहीं बजाना आता। ये नौजवान है, इनको आता है, ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ये कलाम नहीं शायद सुना सकते, हम कलाम सुना रहे हैं, ठीक है। कुछ इबादत ख़त्म होती है, कुछ चंदा गिनता है। इबादत के दौरान कोई बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों की उम्र ज़हनी सतह के मुताबिक उनको खुदा की राह की तालीम दी जाती है। कुछ लोग हैं बाहर जूतियाँ सीधी कर रहे होते हैं, कुछ साइकिलें मोटरसाइकिलें अगर बड़ा चर्च है तो उस तरतीब से खड़ी करवा रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ काम हैं जो कि कलीसिया, जो कि फैमिली है, ख़ानदान है, हर शख्स अपना अपना थोड़ा अपनी अपनी वो बख्शिश जो खुदा से पाई है उसको इस्तेमाल करता है। मैंने कई जगह देखा है, ऐसे गरीब लोग हैं, कराची के दूर दराज इलाकों में हैं, जहाँ कई बच्चियाँ जो हैं वो फ्री बच्चों को पढ़ाती हैं, कोई ट्यूशन नहीं लेती है। इनकी ज़िंदगियाँ बन जाए, इनकी बुनियाद दुरुस्त हो जाए, ये तामीर हो जाए। फिर जो संडे स्कूल में बेटियां या बेटे पढ़ाते हैं, वो कलाम नहीं सुन सकते, वो बच्चों को खुदा का कलाम सिखाते हैं। अभी से उनके दिलों की ज़मीन में खुदा के कलाम का बीज जो है वो बोते हैं। और एक काम ऐसा है जो हर बंदा कर सकता है और आप में से भी हर एक कर सकता है, और वो है दुआ। अनपढ़ भी कर सकता, बुज़ुर्ग भी कर सकता, बल्कि बुज़ुर्गों की बड़ी जिम्मेदारी है कि चर्च की जो ग्रोथ होती है, चर्च का बढ़ना जो है, उसका बड़ा इन्हिसार दुआ गो लोगों पर होता है। रास्त बाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे याद है आज से कोई 45 साल पहले की बात है कि कोरिया से खादम आए लाहौर में, और उन बाद में वो बड़े मशहूर हुए थे, उनका नाम था यंगे चो। वो पहली दफ़ा जब आए थे तो मैं उनकी मीटिंग में था 45 को साल पहले लाहौर में। जब वो कलाम सुनाते थे, इतनी खुदा की हजूरी, और फिर मौज़ात होते थे, अंधे ठीक होते मैंने देखे हैं उस मीटिंग में। तो मैं सोच रहा था कि दूसरे भी तो खादम कलाम सुनाते हैं ना, ये खादम सुना, इनका कलाम सुनाना फ़र्क है, असर फ़र्क है, सब कुछ फ़र्क है। तो मैं अपने आप से सवाल कर रहा था, उसको मैं खादम वगैरह नहीं था, मैंने भी नई नई तौबा की थी। तो मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन खुदा ने उसी के ज़रिए से मेरे सवाल का जवाब दे दिया, और वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। जब मैं बैठा हुआ जमात में इबादत में इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि ये खादम इतना बाइस बरकत क्यों है, क्या वजह है, तो उसने खुद ही बताया। उसने कहा, मैं पाकिस्तान में आपके दरमियान खिदमत करने के लिए आया हूँ। कहता है सुबह 4 बजे 4,500, कितने? वो कहता है सुबह 4 बजे 4,500 लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि हमारा खादम पाकिस्तान गया हुआ है, खुदा उसको इस्तेमाल करे। तो मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया।
45 साल पहले। आप अंदाज़ा करें जिस खादम के पीछे 4-5 हज़ार बंदा दुआ कर रहा हो, वो जल्दी जाएगा, वो बरकत छोड़ कर आए। पीछे दुआ है। एक राष्ट्रबाज की दुआ के असर से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। और 4-5 हज़ार लोग दुआ करें कि चर्च बढ़े, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत के बगैर भी लोग चलकर चर्च में आ जाए। दुआ दुआ खींच कर लाए, रूहुल कुद्स खींच कर लाए, लेकिन वो करे तो सही। मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जो कोई प्रेयर मीटिंग इधर होती भी है, नहीं होती, वो आते हो नहीं आते, खुदा के काम में शरीक हों। दुआ करने के लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, कोई बाइबल स्कूल नहीं करना पड़ता। खुदा से बातें करने के खुदा तो उसको भी निजात दे। हमारे घर में फलां शख्स अभी तुझे नहीं पहचानता, तो उसको भी अपनी पहचान दे। खुदावन लोग तेरे कलाम तेरे घर में नहीं आते तो उनको घेर कर ला। जब कुछ शख्स मछलियाँ पकड़ने जाता है तो मछलियाँ पैदा भी खुदा ने की हुई हैं और शिकार भी मुहैया खुदा ही करता है ना। सारी रात जाल डाला, एक मछली हाथ ना, तेरे कहने से जाल डालते हैं। तो खुदावन के कहने से जब खुदा का काम किया जाए तो हर तरफ ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है, अफजाइश होती है। खुदावन तो चाहता है कि उसका घर मेहमानों से भर जाए। उसने तो कहा जाओ चौराहों पर जाओ, जाकर लोगों को मजबूर करके लाओ। तो छोटे बच्चे दुआ कर सकते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां दुआ कर सकते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो सबसे बढ़कर वो खुदा के हज़ूर जिस तरह की दुआ आती है खुदा के हज़ूर दुआया मसबा कायम कर सकते हैं कि खुदा मैंने जब से खुदा खिदमत शुरू की है, मैंने डेव रोड चर्च में मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो 35-40 साल में सुबह सुबह 5 बजे मैंने चर्च खोलना, कोई आए ना आए उनका काम है, मेरा फ़र्ज़ है। आपकी दूध की दुकान खुली रहनी चाहिए, कोई दूध खरीदे ना खरीदे उनकी मर्ज़ी, कल को कहेगा नहीं कि मिलता नहीं था। दुआ करें, दुआया मसबे ना सिर्फ घर में, चर्च के अंदर मजबूत। ये ऐसे ही होता है कि आज जब से बिजली का बहरान है, बिजली की किल्लत है, बड़े बड़े अदारों में बड़े बड़े जनरेटर पड़े हुए हैं, वहाँ से बिजली की सप्लाई होती है, कुव्वत आती है। चर्च की जो कुव्वत होती है वो पीछे दुआ हो, भले खादम हो, उसके साथी हों, एल्डर हों, डीकन हों, चर्च के लोग जो हैं वो एक पावर हाउस है, वो पीछे से दुआ करते हैं। मैं एक दफ़ा, उस वक्त बाइबल स्कूल नहीं खुला था, बाइबल स्कूल को 18 साल हो गए हैं कोयटा में, लेकिन उससे पहले 25 को साल पहले मैं कोयटा में गया। मैं जिधर ही गया ऐसी गैर ज़बानें, तर्जुमे, नबूवतें, शफा का काम, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। और खुदा उनके पाक रूह ने मुझे कहा इसमें तेरी कोई करामात नहीं है, तेरे पीछे कितने लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं। तो मुझे इतना उसका तजर्बा हुआ कि किस कदर कोई शख्स मुबारक है अगर उसके पीछे कोई दुआ करने वाला है। और कोई कलीसिया अगर वो दुआ करने वाली कलीसिया है, खादम की हेल्प होती है, निजात का काम होता है, रूहें जीती जाती हैं, शफा का काम होगा, शैतानी क़ुव्वतें जो इंसानों को रूहानी बेड़ियाँ पहना के खुदा के घर में नहीं आने देती, उनके बंधन टूटेंगे और खुदा के घर में लोग जो है वो आने लगे। कभी आप हमारे चर्च में आए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर मेरी इतनी भी मेहनत नहीं, मेरी कोई मेहनत नहीं है उनके ऊपर, खुदा है जो लोगों की दुआओं के नतीजे में लोगों को लेकर आता है। जहाँ कोई शिकार, कोई मछली नहीं, सारी रात जाल डाला, कोई मछली नहीं है, जब खुदा हमारे साथ काम करता है, हम खुदा के साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर ये ग्रोथ होती है, कलीसिया तरक्की करती है और कलीसिया बढ़ती है। तो ये काम सब के सब एक एक शख्स कलीसिया में कर सकता है। पिछला साल जो है वो हमारे लिए बड़ा बायस से बरकत रहा है। हमारे चर्च में 2 बहनें हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी अगर आपकी इजाज़त हो तो
صبح کے وقت وہ بہنیں جو بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ جاتی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اگر ہم چرچ میں دعا کیا کریں تو میں نے کہا اس میں کیا حرج ہے، آپ کرو۔ اور میں آج آپ کو خدا کے جلال کے لیے بتانا چاہتا ہوں، کم از کم کچھ 40 سے 50 عورتیں ہر روز صبح 10 سے 11 11:30 بجے تک وہ چرچ میں مل کے دعا، کبھی ان کی آپ دعا سنیں آنسوؤں کے ساتھ، اور میرے کہے بغیر خود ہی دل میں خدا نے ڈالا، پورا سال جاری رہی۔ یہ نہیں کہ کبھی ہوئی تو کبھی نہ ہوئی، کبھی کو آیا کبھی نہ آیا، کبھی آپ کو اتفاق ادھر سے گزرنے 10 سے 11 بجے آپ دیکھیے چرچ کے اندر جو ہے وہ دعا ہو گئی۔ خدا نے میرے دل میں ڈالا، پھر ابتدائی کلیسیا ہر روز جمع ہوتی تھی، ہم رات کی دعا کیوں نہ شروع کریں۔ میں نے رات 9 سے 10 بجے کی ایک پریئر میٹنگ شروع کی، بھائی جاوید ہیں ہمارے، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اتنے شکر گزار ہیں کہ ہم گھروں میں ایسی ٹیلی ویژن دیکھا، گپے ماری، ہم خدا کے گھر میں آ کے دعا کر، صبح 5:30 سے 6:30 بجے تک دعا ہوتی ہے۔ خدا ازل سے دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ روحانی کام روحانی ہتھیاروں سے جنگ لڑے بغیر نہیں ہوتا، اور دعا بہت بڑا تھا۔ دوسرا کام، کسی کو چرچ آنے کی دعوت دینا۔ کتنے پیسے لگتے ہیں کسی کو کہنا ہو کہ چلو یار میرے ساتھ چرچ ہو۔ آپ دنیا میں دیکھیے بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے، کسی سے آپ پوچھیں نا آپ کو خدا کی پہچان کیسے ہوئی تھی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مجھے فلاں شخص نے وہ مجھے ساتھ لے گیا تھا، عبادت میں آنے کی دعوت دی ہے، اور ان کے ساتھ میں عبادت میں چلا گیا، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا۔ کیا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے چلیں ہمارے ساتھ خدا کے گھر میں چلیں؟ اگر آپ کہیں نہیں، میں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دوسرے جو چرچز ہیں ان کی بھیڑیں جو ہے ان کو چرایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اس چرچ نہ جائیں ہمارے جائیں، میں یہ نہیں سکھا رہا۔ اپنے گھر میں پوری فیملی ہانک کر بچوں کو آگے لے کر آئیے، وقت پر آئے، وقت سے پہلے آئے، اپنا اختیار استعمال کیجیے، کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، آسمان پر جائیں تو کٹھے جائیں، تو اپنی فیملی سے شروع کیا جائے، کوئی گھر میں سویا ہوا نہ ہو، کوئی میچ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی اور کوئی کام نہ کرا، یہ عبادت کا وقت ہے، ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے۔ پھر دوسروں کو، دوستوں کو، سہیلیوں کو، پڑوسیوں کو، ایسے لوگوں کو جو کسی چرچ میں نہیں جاتے، شخصی گفتگو کرنا، ان کو سمجھانا۔ میں نے اتنے لوگوں کو گلی بازاروں میں کھڑے جو ہے پچھلے 40 سالوں میں نے سمجھایا ہے کہ خدا کے گھر جایا کرو، جہاں بھی تم نے جانا ہے جایا کرو، جاؤ ضرور، کیونکہ خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ خروج کی کتاب کے 23 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، تم خداوند اپنے خدا کی، تب وہ تیرے روٹی پانی پر اور بیماری کو تیرے گھر سے، تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ تو عبادت کے لیے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کون سا کسی برے کام کے لیے کسی کو دعوت دے رہے ہیں؟ اس کو خدا کی طرف آنے کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں تو دعوت دے رہے ہیں نا۔ تو آپ دعا کرنے کے وسیلے سے خدا کے کام میں کیا ہو سکتے ہیں؟ شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ دوسروں کو آپ لا کر کلیسیا میں آپ ان کو لانے کے لیے ابھار سکتے ہیں، اکسا سکتے ہیں۔ شخصی دعاؤں میں آپ ان کا نام سامنے رکھ کر تو آپ دعا کر سکتے ہیں، خداوند یہ نہیں کسی جگہ جاتے، یہ پڑوس میں رہتے ہیں، یہ نہیں آتے، وہ نہیں ہوتا، خداوند تو ہے جو کہ ان کو روح القدس کی قدرت سے کھینچ کر اپنے گھر میں لا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ پھر خوشخبری سنانا، فلپیوں اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں پولس کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ اول روز سے خوشخبری پھیلانے میں شریک ہوئے ہو۔ اب خوشخبری پھیلانا جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کلام سنانا، لیکن جب آپ کسی کو خدا کے گھر میں آنے کی دعوت دے دیتے ہیں تو یہ بھی آپ خوشخبری میں پھیلانے میں حصہ دار بن رہے ہیں۔ جب کسی شخص کو پتہ بھی نہیں ہے تو وہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ خوشخبری پھیلانے میں شریک ہیں۔
ہمارے ملک میں ایک بڑے خاندان، امیر خاندان کا ایک شخص تھا، تو وہ ایئر فورس میں پائلٹ تھا، تو بڑے بڑے عہدوں پر میرا خیال ہے ان کا ایک بھائی جو تھا ونگ کمانڈر بھی تھا، دو بھائی پائلٹ تھے، ایک ونگ کمانڈر تھا، ایک ویسے پائلٹ تھا، تو وہ تھے بڑے خدا سے دور۔ تو ان میں سے ایک جو پائلٹ ہے وہ ایک دن مجھے ملا، بڑی میری منتیں کرتے تھے کبھی آپ اسلام آباد آئیں تو کبھی ہمیں ضرور وزٹ کریں۔ میں ٹانگ میں گیا، ڈیرہ اسماعیل خان گیا ہوا تھا، میں نے ان کو کہا کہ اس وقت میرے پاس ٹائم، میں آپ کو وزٹ کر کے جاؤں گا۔ بڑے خوش ہوئے، اتنے سالوں سے آپ کو ہم کہہ رہے تھے، تو میں ان کے گھر چلا گیا۔ تو میری عادت ہے نئے آدمی کو ملوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ خداوند کے پاس کیسے آئے تھے، کیسے آپ کو توبہ آپ نے کیسے کی، کیوں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی جو تھی وہ چھوٹی عمر میں ایک مبشر کے وسیلے سے خداوند کے پاس آئی تھی، لیکن میں خدا سے بڑا دور تھا، میں بھائی مشن کے تو ویسے ہی بڑا خلاف تھا، اور میں چرچ نہیں جاتا تھا۔ تو میری بیوی نے مبشر کو کہا کہ میرے شوہر کے لیے دعا کریں، وہ چرچ نہیں آتا۔ تو مبشر نے اس کو کہا اس کی کوئی تصویر مجھے دے۔ اس نے اس کی ایک تصویر اس کو دی، تو وہ بھائی جس مبشر کی وہ بات کرے ان کو میں بھی جانتا ہوں، وہ اس کی تصویر سامنے رکھ کے تو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے وہ نجات پا گیا۔ اور آج تک بتاتا ہے، کہتا ہے میں نے ایسے خادم بہت کم دیکھے ہیں جو کسی کے لیے اس درد کے ساتھ دعا کریں کہ یہ شخص نجات پا جائے۔ اور یہاں تک اس میں ہوا کہ غیر مسیحی مسلمان لوگ اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے کے لیے، تو شفا پاتے تھے اس طرح سے۔ لیکن یہ ہے کسی کی دعا، کسی کے آنسو، کسی کی کوشش، کسی کی جد و جہد، کسی کی فکر کسی کے لیے، جب دعا کے ذریعے سے خدا کے فضل کے تخت کے سامنے پہنچتی ہے تو پھر خدا کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں، جیسے اس عورت کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، ہمیں بھی جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ موٹر سائیکل پہ کسی کو بٹھا کے لے آتے ہیں، کئی جگہ لوگ گاڑی، کسی کے پاس گاڑی ہے اور وہ کسی کو لفٹ دے کے، لوگ کہتے ہیں نا جی اسی کہ تو جا نہیں سکتے ہو، بڑا دور ہے جی، ساڑھے کو کنوینس نہیں ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے جس کے پاس جو توڑا ہوتا ہے خدا اس کے دل دماغ میں ڈالتا ہے، تو یہ کر سکتی ہے، تو یہ کر سکتی ہے۔ ایک اچھی مثال جو میں آپ کو کلام سے دے سکتا ہوں وہ زکئی کی ہے۔ زکئی کا قد چھوٹا تھا نا، تو وہ چھوٹے قد اور بھیڑ دو اس کی رکاوٹیں تھیں۔ چھوٹے قد کی وجہ سے مسیح کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور بھیڑ کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خدا نے اس کے ذہن میں کیا ڈالا کہ وہ سامنے پیڑ ہے، اگر تو اس کے اوپر چڑھ جائے تو تو وہاں سے دیکھ سکتا۔ وہ گلڑ کے پیڑ پہ چڑھ گیا، وہاں سے مسیح تو بیاقوت خدا بھی تھے انسان بھی تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ آدمی جو ہے یہ نجات پانا چاہتا ہے، حرام کی کمائی سے پیسہ تو بہت ہے اس کے پاس، گناہوں کی معافی نہیں ہے، وہ تو صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ تو مسیح نے کیا کہا، نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ جب وہ گھر میں چلے گئے، انہوں نے اس کو خدا کی راہ بتائی، تو اس نے، چونکہ اس کے اندر جو تھا وہ روپے پیسے کا، زر کا لالچ تھا، اور اس کی کمائی جو تھی وہ درست نہیں تھی، اور اس نے کہا میں جس کا ناحق لیا ہے اسے چوگنا ادا کرتا ہوں، اور آج ہی میں اپنا آدھا مال غریبوں میں دیتا ہوں۔ مسیح نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے، خدا نے زکئی کے ذہن میں ڈالا اور وہ پیڑ پر چڑھ کر مسیح کو دیکھ سکا۔ میرے اور آپ کے دل میں بھی خدا ڈال سکتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سسٹر ایلس آئی، کئی سال پہلے کی بات ہے، 25 کو سال ہو گئے ہیں گے یا زیادہ، شاید 30 سال ہو گئے ہیں۔ سسٹر ایلس آئی کراچی میں، تو یہ فیلڈلفیا چرچ کا جو ہیڈ آفس ہے تو وہاں پر ان کی بات تھی، تو اس وقت بھائی جارج اللہ رکھا زندہ تھے، تو مجھے انہوں نے بتایا سسٹر ایلس آئی ہوئی ہے، تو میں نے جانا تھا میٹنگ پہ۔ تو دو نوجوان لڑکے تھے، تو وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، تو بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے، تو میں نے اپنی گاڑی روکی، میں نے ان کو کہا یار یہاں کھڑے ہو کیا، کدھر جا رہے ہو تم؟ کھوکھرا پار کے تھے۔
کہاں وہ جا رہے تھے؟ میں نے کہا یار بات سنو، سسٹر ایلس آئی ہوئی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگے چلو۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں ان کو بٹھا دیا۔ ادھر گئے، اتنی خدا کی حضوری اور اتنی باعث سے برکت عبادت ہوئی، اور اس کے بعد سسٹر نے کہا جو پاک روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کروں گی۔ ان دونوں کو روح القدس کے بپتسمے ہو گئے۔ اچھا، وہ دونوں خادم بنے، ایک اس وقت بھی مرید کے میں خادم ہے، اور ایک خداون میں سو گیا، اس کا بیٹا ہنوک ہے کھوکھرا پار میں۔ دونوں خادم بنے، دونوں کو پاک روح کا۔ میرا کیا لگا؟ میں نے ضرور دعوت دی تھی میرے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کرنے سے ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں فکر ہو کہ ہم نے چرچ کے بڑھنے میں، ترقی میں، میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، میں جو کچھ کر سکتی ہوں، اگر میں کسی کو بٹھا کے سمجھا سکتا ہوں، جسے ہم پرسنل ایونجلزم کہتے ہیں، تو روحیں جیتنا، جہاں کو مل جائے اس کو خدا کی راہ بتانا، نجات کا راستہ بتانا۔ اور بزرگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی بزرگی، اپنی حکمت، اپنی روحانی زندگی کے باعث دوسروں کو کہیں بیٹا خدا کے گھر آیا کرو۔ کسی کو لوگ گھر جا کر کیا کہنا چاہیے، گھر جا کر دعوت دے کر ساتھ لا سکتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ ایک آدھی میٹنگ میں آتے ہیں تو اسی میں وہ لوگ جو ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں ٹھہرانا ہے میں کیا کر سکتی ہوں۔ تصور کیجئے کہ ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے اجر کے لیے، سزا کے لیے نہیں، اجر کے لیے، انعام کے لیے ہم خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اگر ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، ہم نے ساری زندگی خدا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہوئے گا، تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوئے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر ایک بھی روح جیتی ہوئے گی نا، تو ہم کہیں گے کہ خداوند میں شکر گزار ہوں، تو نے مجھے نجات دی تھی، میں بہت تو نہیں کر سکا، لیکن میری زندگی بھر ایک شخص میرے وسیلے سے نجات پا گیا، تو پھر بھی اس کا بھی ہمیں اجر ملے۔ اور شریعت میں لکھا ہے کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ تو اگر ہم نے کچھ کیا ہی نہ ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ قربان۔ اگر ہم دریغ کرنے والے ہوں، لاچاری سے کریں، نہ چاہتے ہوئے کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، جو اپنا آپ خوشی سے خدا کے مذبے پہ رکھتا ہے۔ خداوند میں جیسی بھی ہوں، میں جیسا بھی ہوں، میں اپنا آپ روح جان بدن سمیت تیرے مذبے پہ رکھتا ہوں، تیرے مذبے پہ رکھتی ہوں۔ جیسے زکئی کے ذہن میں آپ نے ڈالا، خیال ڈالا کہ وہ پیڑ پر چڑھ کر مسیح کو دیکھ لے، میرے ذہن میں بھی ڈال میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ پر ظاہر کر۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے اس عورت کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو کچھ یہ کر سکی اس نے کیا، میں بھی اگلے سال میں جو میں پچھلے سال نہیں کر سکی، میں نہیں کر سکا، میں اگلے سال کر کے رہوں گا۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس سے طاقت لے کر، اس سے مدد لے کر، اس سے فضل لے کر میں ہر وہ کچھ کرنا شروع کروں گا جو میں پہلے نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر اس صورت میں اگر کچھ عرصے سے خدا کا روح کسی کام کے لیے آپ کو ابھار رہا ہے یا ابھارتا رہا، ممکن ہے پورا سال خدا آپ کو ابھارتا رہا ہو لیکن آپ نے قدم نہ اٹھایا۔ جو کچھ وہ کر سکے اس نے کیا۔ آخری بات یہ ہے جو مکاشفہ میں لکھی ہوئی ہے سردیس کی کلیسیا کے حوالے سے 3 باب کی 2 آیت میں، وہ بھی ایک یاد دہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کام شروع کیا ہو خدا کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے، لیکن آپ نے ادھورا چھوڑ دیا ہو۔ اس لیے سردیس کی کلیسیا کو کہا گیا کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے
کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا، ادھورا چھوڑ دیا۔ کئی دفعہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، بد دل ہو جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، فریب میں آ جاتا ہے، اچھی بلی خدا کی راہ پر چلتے چلتے پیچھے ہٹ جائے گا، چھوڑ دے گا۔ کبھی کبھی لوگ کلیسیا تک جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جو نیک کام خدا نے ہمارے ذمے سونپا ہو ہم اس کو جاری رکھیں، محنت سے کریں، ترجیحی بنیادوں پہ کریں، خوشی سے کریں، چاہت کے ساتھ کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری محنت خدا ان میں بے فائدہ نہیں ہے، اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ سو اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیے اور سوچیے اپنی زندگی پر، کیا کسی بات کے لیے خدا کروں مجھے تحریک دے رہا تھا، دے رہا ہے؟ میں اس کو دبائے تو نہیں بیٹھا، اپنی مجبوریوں، لاچاریوں، اپنے حالات کی وجہ سے میں خدا کی مرضی کو جاننے کے باوجود بھی میں اس پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکی۔ تو لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اور اگر آج تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور اگر خداوند توفیق دے کلام کی آپ کو سمجھ آئی ہو تو اس سال، آنے والے سال کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں۔ کچھ نہ کچھ جو کچھ کر سکتے ہیں، جس کے وسیلے سے کلیسیا کی تعمیر ہو، کلیسیا کی ترقی ہو، خداوند کا غلہ بڑھے، کلیسیا مضبوط ہوتی جائے، شمار میں بڑھتی جائے، اور بہت سارے لوگ نجات پائیں، سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے خداوند کے ساتھ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس تعلق سے اس کے لیے دعا کی جائے تو جب کہ سب سر جھکے ہوئے ہیں تو آپ اپنے اس ضرورت کے اظہار کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، تاکہ کم از کم میں آپ کے لیے دعا کر کے جاؤں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ایک شخص بھی اپنا خداوند کو آج دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ خدا خوش ہے، اس کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم سب کے سب آنے والے سال میں کچھ نہ کچھ پاسٹر سے مشورہ کیجئے کہ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، خدا سے پوچھئے، دعا کیجئے، تاکہ ہم مل ملا کر ایک خاندان کی صورت میں، آپ دیکھیں جب بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے یا کوئی مکان بنتا ہے، کوئی گارا لے کر آتا ہے، کوئی اینٹیں لے کر آتا ہے، اور کوئی پانی لے کر آتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، کوئی مستری اینٹیں لگا رہا ہوتا ہے، مزدور پیچھے گارا یا سیمنٹ جو ہے وہ مہیا کر رہا ہوتا ہے، پھر الیکٹریشین آ جاتے ہیں، رنگ کرنے والے آ جاتے ہیں، یہ سارے مل ملا کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں، تو پھر ایک بلڈنگ ایسی خوبصورت نظر آتی ہے، اور ہر ایک دیکھ کہتا ہے کہ یہ نئی بلڈنگ بنی ہے۔ چرچ بھی ایک عمارت ہے، وہ بھی ایک بلڈنگ ہے، ایک آدمی صرف نہیں بنا سکتا ہے، نہ ہی اس اکیلے کو یہ کام خدا نے سونپا ہے۔ کلیسیا میں خدا نے الگ الگ اشخاص مقرر کیے ہیں، آپ سب خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ سب خدا کا خاندان ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے، اپنے آسمانی باپ کے لیے کام کرنا ضرور ہے، دن ہی دن میں ضرور ہے۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، آج کی صبح کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہماری روشنی ہے خداوند۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ہم دنیا کے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں ہم بڑھ چڑھ کر تیرا کام کریں۔ اے خدا تو ہمارے ذہن کھول، اے خدا تو ہمیں اپنی بلاہٹ دے، ہمارے ساتھ ہم کلام ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی کام سونپ، اے خدا جن باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں سمجھ دے، ہماری مجبوریوں لاچاریوں پر ہمیں غلبہ دے دے اے خدا۔ روحوں کا بوجھ، روحوں کا درد ہمارے اندر پیدا کر، تاکہ بشارت کا کام سر انجام دیا جائے،
खुशखबरी फैलाई जाए और कईयों को झपट कर आग में से निकाला जाए और कलीसिया शुमार में बड़े खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मदद करे खुदा, मदद करे खुदा, मदद कर। हमें तौफीक दे, आंखें दे कि हम देखें कि कोई तेरे फजल से महरूम न रह जाए खुदा। मैं तेरे तमाम बेटे बेटियों के लिए खास तौर पर जो तेरे हजूर खड़े हैं मैं दुआ करता हूँ। मैं इंसान हूँ, जितनी समझ आपने मुझे दी है मैंने वो समझ बांटी है, लेकिन तू वो पाक है। दारा अब्दा अब्दरा कलमा खुदा कबीर अलहनार खुदा शनारा कलमी सरकता खुरासी अलमानिया ताजगी दे कलीसिया में बरकत दे खुदा। रोशनी दे, आसमान खोल, पाक रुको नाज़िल कर खुदा। अपने बच्चों के साथ हम कलाम को खुदावंद कायल करने वाला तू, रास्ते दिखाने वाला तू, फैसले करने की तौफीक देने वाला तू, हिम्मत ताकत सलाहियत बोझ रोया देने वाले आप ही है खुदा। बच्चों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर है खुदा तेरा पाक और कभी हाथ पड़ा रहे। आने वाला साल इस कलीसिया के बढ़ने का साल हो, तामीर का साल हो, अफजाइश का साल हो खुदा। यीशु मसीह के नाम में खुदा इस गले में इजाफा कर, ईमानदार तामीर और हुए जीतने वाले हो। दुआ को हो खुदावंद पाक खुदा मदद करे खुदा। यीशु के नाम में सारी रुकावटों को दूर कर दे खुदा। ये गंकत करू अता फरबरा सिकना शंबर सिकना कुर्बा इख्तिलाफात दरबिया कुतल वहना रजीना खुदा कबीरा ज़कीना। आए खुदा ताज़ा तेल हमारे सरों पर माला खुदा, अपने पाक को नाज़िल करे रबानी नमरा ज़ल्मी। आए खुदा रकाल बाश को कैसे शान मौज़ाइन खुदा यकीना मरसा और जिसम से जो कुछ पैदा नहीं जिंदा करने वाली तो तेरी रूही है खुदा। तू बांध का घर बसाता है, तुझसे बच्चों वाली करता है। इस कलीसिया में रूहानी बच्चे पैदा हो रहा करा पुलिस खबरत ना खुदा बिदी कदा शरीक सलाम और बदा रोल कुछ की नियत है, रोल कुछ के बदस में दे खुदा। नजात तरबा कलमा खुदा कर कतीश नबी सल्लल्लाहु रमजान मोना खुलाबा अबलीस की खोटों को शिकस्त दे, लकातों को दूर कर, बंधनों को तोड़ दे खुदा। आसमानी बारिश करके, आसमानी बारिश करके हमारी फसल को उगा बड़ा बरका करमा परोसना मरज़ना अल्लाह ज़माना करो सुना खुदा। हर एक अपने दिल में तेरे रूह की अदायत से कुछ न कुछ ठहरा दे, जरूर ठहरा दे, जरूर ठहरा दे, ताकि कल को तेरे फजल के तख्ते सामने शर्मिंदा होना पड़े। आए बाप अपने बच्चों की मदद कर, अपने बच्चों को वो फजल दे, मुझे वो फजल दे, मुझे वो फजल दे। सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, घरों में खुशहाली दे खुदा। हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत से अपने बच्चों को नवाज। सुने हुए कलाम पर दिल लगाकर गौर करने की तौफीक अता फरमा। यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता लेकर मांगते हैं, आमीन। बैठिए। हम कुआरे के समय का की करेंगे
वो आज हमने मैसेज सुना और आपने बहुत कुरान रखा कि जो कुछ वो कर सके उसने किया। इस तरीके से इस बात पे खुदा के फजल